اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 100 سال پہلے کا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نہایت عبادت گزار اور صبر کرنے والے تھے اور بیت المقدس کے ایک بڑے امام تھے۔ بیت المقدس کے امام حضرت عمران کی بیوی حضرت حنا نے منت مانگی کہ اگر اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے تو وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت مریم علیہ السلام جیسی عظیم بیٹی عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حنا نے اپنی منت پوری کرتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرما دیا۔ بیت المقدس میں موجود ائمہ میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی سعادت صرف اسے حاصل ہو۔ اس معاملے کو نپٹانے کے لیے یہ طے ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے اور جس کے نام کا قرعہ نکلے وہی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ یہ قرعہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام کا نکلا جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ اس طرح اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی سعادت حضرت زکریہ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی زیر سرپرستی بیت المقدس کے بہترین ماحول میں حضرت مریم علیہ السلام پرورش پانے لگی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی تعلیم و تربیت کا خصوصی خیال فرماتے اور جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو ان کے حجرے میں اکثر بے موسم پھل رکھے ہوئے پاتے۔ ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کے پاس سے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جواب سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے وہ اللہ مجھے بھی بغیر اسباب کے اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ اسی وقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کو آہستہ آواز میں پکارا اور دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما جو میری اور آل یعقوب علیہ السلام کی وارث بنے اور اسے ایسا بنا دے کہ وہ آپ کو ہمیشہ خوب راضی رکھے۔ ابھی حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں آواز دی اور کہا کہ اللہ آپ کو ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت عطا فرماتا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، سردار ہوں گے، اپنے نفس کی خوب حفاظت کرنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے اور کامل نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ بیٹے کی خوشخبری پانے پر حضرت زکریہ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ بانجھ ہے، اس لیے ان کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر پورا یقین تھا، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے انہوں نے سوال کیا کہ آخر اولاد کیسے ہوگی، جس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ وہ ان کے لیے ان کی بیوی کو درست فرما دیں گے۔ اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا تعجب دور کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسا کہ اس نے آپ علیہ السلام کو پیدا فرمایا جبکہ آپ علیہ السلام کچھ بھی نہ تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے علامت مقرر کرنے کی درخواست اس لیے کی کہ انہیں پتہ چل جائے کہ اب حمل قرار پا گیا ہے، تاکہ وہ اسی وقت سے اللہ کا شکر ادا کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے لیے علامت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں سے بغیر کسی بیماری کے صحیح و سلامت ہونے کے باوجود 3 دن تک صرف اشاروں سے بات کر سکیں گے۔ چنانچہ جب وہ دن آ گئے تو حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے عبادت کے حجرے سے باہر آئے اور لوگوں کو اشاروں سے تلقین فرمانے لگے کہ وہ صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔
حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک طویل عمر اولاد کی نعمت سے محرومی میں گزاری تھی اور پھر بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی بانجھ بیوی کو درست فرما دیا اور معجزانہ طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ نیک کاموں کی طرف جلدی کرنے والے، اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارنے والے تھے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں فرمایا تھا۔ اللہ نے بچپن ہی سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دانائی عطا فرمائی تھی۔ وہ بچپن ہی سے لوگوں پر ترس کھانے والے اور شفقت کرنے والے تھے، پاکیزگی اختیار کرنے والے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے والے تھے۔ وہ سرکشی اور گناہ کے کاموں سے بچنے والے تھے۔ اللہ نے ان پر سلامتی فرمائی ہے جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی وفات ہوگی اور قیامت کے دن جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ یہود نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، جبکہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں پناہ لی تھی، لیکن دشمنوں نے انہیں ڈھونڈ لیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام سمیت درخت کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہود کے بڑے بڑے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنا بھی ہے۔ انہوں نے اللہ کے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا۔